نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز کرتے ہیں ہم لوگ اپنی آیت نمبر 100 سے آج کے لیسن کا کہ اللہ آج کی اس لیسن میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب کیا ارشادات ہیں وہ نازل فرمائے گے. جی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اب یہود جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ نصارہ جو ہے وہ کسی بھی حق سچ کی بات پر موجود نہیں ہیں، وہ در حقیقت غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور وہ یہودی بھی یہ کہا اور نصرانی بھی یہی کہتے تھے، نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہودی بھی کسی حق اور سچ کی بات پر نہیں ہے. حالانکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کی تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا، اور اسی طرح سے انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا. اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو بھی ماننے سے انکاری تھے، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو ماننے سے انکاری تھے، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتے؟ اس سے پہلی بھی کتابوں میں انکاری. آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ شیء وہم یتلون الکتاب، اور حالانکہ وہ یہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں ان میں یہ سب کچھ تذکرہ کیا گیا تھا. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری باتیں وہ ایک جیسی ہی کرتے ہیں اور ایک جیسی ہی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ انکار در حقیقت ان کا حقیقت کا کام کیا ہے؟ انکار کرنے کا. اور وہ باتیں کرتے ہیں جس کا وہ خود بھی علم نہیں رکھتے، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کتابیں نازل کر دی، اس کے باوجود بھی وہ اس بات سے انکار کرنے والے. حالانکہ وہ امی نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. جو عرب کے لوگ تھے، جو عرب میں موجود لوگ تھے، وہ زیادہ تر 90% لوگ امی تھے، پڑھے لکھے بالکل بھی نہیں تھے. لیکن عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کے پاس اپنی دین کا کافی زیادہ علم تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، وہ ایک جیسی ہی باتیں کرتے ہیں ساری کی ساری. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. جس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ صرف ان کا نبی ہی حق اور سچ کی بات پر ہے اور باقی کی ساری باتیں غلط ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری باتوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اس کے بارے میں مختلف رائے دی جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ عیسائیت نے یہودیوں کو ان کی مسجدوں میں جانے سے روک دیا تھا اور اللہ کی عبادت کرنے سے روکا تھا. اور کچھ ابن کثیر جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ در حقیقت اس سے مراد وہ کافر تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے اور وہاں پر جانے سے روکا تھا، کہ وہاں پر وہ جا کر عبادت نہیں کر سکتے اور وہ وہاں پر داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو جس کی وجہ سے آخرکار مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے اس کے بہت سے ظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور پھر جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس میں بھی انہوں نے یہی سب سے پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ مسلمان خانہ کعبہ کے پاس نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ نہیں آئیں گے اور وہاں پر اس کا طواف بھی نہیں کریں گے، اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام پھیلنا شروع ہو جائے. اور وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں اس سے کہ وہ اللہ کے گھر میں جائیں، اور اس وہ کیونکہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کا نام بھی نہ لیا جائے، اور وہ کوشش کرتے تھے اس کی خرابی کرنے میں. خرابی کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو ڈھا دیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت نہ کرنے دی جائے. تو اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جو ہم اللہ کے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، اللہ کے گھروں میں نہیں چاہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے گھروں کو خراب کرنے والی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے گھروں کو ویران نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے. اولئک، آپ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے مسلمانوں پر ظلم اٹھائے اور ظلم کیے
اور پھر آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جب فتح نصیب فرمائی، فتح مکہ ہوا، تو اب جب وہ لوگ اس ڈر اور خوف میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اتنے مسلمانوں کو ظلم کیے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اب ہم لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ظلم و ستم کریں جس طرح سے ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں نے کیا کیا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، کہ وہ جب وہ لوگ، وہ سارے کے سارے مشرکین اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو ظلم کیا تھا، جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیسے اللہ خائفین، تو داخل تو ہو رہے تھے لیکن ایک ڈر اور خوف کی وجہ سے داخل ہو رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ یہی سارے معاملات کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے لہم فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب ان کے پاس یہ لوگ آئیں، قیدی بن کر آئیں، تو پھر ان کو فدیے کے بغیر ان کو رہا نہ کیا جائے، ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا جائے، اور پھر ان لوگوں کو جو مکہ میں مقیم تھے ان کو وقت دیا گیا کہ اس وقت تک وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور پھر وہ مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اس آیت کے بارے میں مختلف رائے ہیں، تمام جو تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ ایک آیت اکثر اوقات اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں، اس لیے اس کا صحیح ایک کانٹیکس بتانا کہ ایگزیکٹلی یہ آیت کس وجہ سے آئی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قبلے کی تحویل کی وجہ سے آئی، کہ قبلہ جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا تو اس میں پریشان ہوئے صحابہ کرام کہ ہم نے اگر کچھ نمازیں جو ہم لوگوں نے خانہ کا مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی، جو عبادتیں کی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو تم جس طرف بھی اپنا چہرہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو تم وہیں موجود پاؤ گے، یعنی کہ اللہ کی توجہ وہاں پاؤ گے، اللہ کی قبولیت ہر طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مشرق اور مغرب کسی مخصوص طرف ہے۔ تو قبلے کی تحویل ہونا، قبلے کو تبدیل کرنا، یہ صرف ایک آزمائش تھی، اور چونکہ یہ ایک سب سے بڑی نشانی بھی تھی کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، کچھ تفسیر بیان کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تم سفر کی حالت میں جب سواری پر سوار ہو تو تم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو اگر تمہارا رخ مشرق اور مغرب کسی طرف بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو تم ہر طرف ہی پاؤ گے، تو تمہارا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنا لازم ہے، چاہے تم سفر کی حالت میں ہو تب بھی تمہیں نماز پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کا چہرہ تو اسی طرف پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، اس کی وسعتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کو کسی ایک جگہ پر وسعت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وسعت ایک جگہ پر ہے اور وہ صرف مشرق کی طرف ہے یا صرف مغرب کی طرف ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کے بارے میں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا ہے، اولاد بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت پاک ہے ان سب چیزوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ہمیں ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری اولاد ہماری تابع فرما بردار ہے۔ میری تابع فرما بردار، آپ کی اولاد میری تابع نہیں ہوگی، نہ آپ کے بھائیوں کے بچے آپ کے تابع ہوں گے۔ سب کی اولاد ان کی تابع ہوتی ہے جو ان کے والدین ہوتے ہیں، فرما بردار ان کی ہوتی ہے جو ان کے والدین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک صاف ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، بلکہ سب کچھ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل لہو قانتون، سب کے سب ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، سب ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نئی سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ نئی تخلیق ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس زمین اور آسمان کو دوبارہ سے ملیا میٹ کر دے اور ملیا میٹ کر کے پھر سے اس کی نئی سرے سے تخلیق کرے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو جب دوبارہ سے زمین سے اٹھائیں گے تو ہماری تخلیق ایسا نہیں ہے کہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس ایسا ہی ایک دم ہم لوگ کسی
ایک فلاس کی طرح سے کسی ایک یکدم ہی ہم نکل آئیں، لیکن ہماری بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نئی سرے سے پھر سے ہماری تخلیق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے دوبارہ سے زمین سے اٹھائیں گے اور ہم پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کن فیکون، تو ہم سب ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، سب سے بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی انسان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو جو بنایا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرت کی چیزوں کو، اپنی ساری کی ساری نشانیوں کو، اپنی ساری کی ساری ان تخلیقات کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے تخلیق کرنے پر قادر ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ صرف یہ کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. جب آپ بھی اللہ سے کوئی چیز توقع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تو بس کہہ دے کن فیکون، تو بس اللہ کے کہہ دینے سے ہی وہ کام ہو جاتا ہے. اب یہ بات اگلی جو آیت میں آ رہی ہے، یہ کافروں نے کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہودیوں نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہی، بالکل اسی طرح سے کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہا، مشرکین مکہ نے. فقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ وہ سب کے سب لوگ کیا کہتے تھے جو وہ علم نہیں رکھتے تھے، جن کو علم نہیں تھا دین کا، اسلام کا، اللہ کا، کیا کہتے تھے؟ لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے، یا پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک کے اوپر آپ کی آیتیں اتری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح سے وہ سارے کے سارے لوگ جو اس سے پہلے تھے ان سب لوگوں نے بھی بالکل یہی باتیں کہی، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے، ان لوگوں کے ان کے جو دل ہیں مشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے. یعنی کہ جب دلوں میں کفر موجود ہوتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ وقت کون سا تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس نبی کون سا آیا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہو جائے. جب دلوں میں کفر آ جائے، دل ہر کفر کرنے والے کا دل ہمیشہ سے ایک جیسا ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد بینا الآیات، تو ہم نے ان لوگوں کو اپنی آیات واضح طور پر کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ وہ لوگ وہ ساری کی ساری قوم یقین رکھ لے اللہ کی باتوں پر. لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں کفر موجود تھا، اس وجہ سے ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو نبی، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات انسان کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا کہ انسان جو تم مشقت اور جو محنت دنیا میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محنت اور مشقت کے بدلے تمہیں آخرت میں جنت عطا کرنی ہے. اور پھر اس جنت کے بھی درجات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے کہ جنت صرف ایک جیسی نہیں بلکہ تمہارے ہر ایک انسان کے ہر عمل کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت میں اس کے درجات رکھے ہیں. وَنَذِيرًا، نہ صرف خوشخبری دیا بلکہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں ڈرانے والا بھی ہے تاکہ تم بچے رہو ان گناہوں سے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کی پریشانی کو جانتے ہوئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پریشانی لاحق کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے کہ ہدایت پر کیوں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو آپ سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا جو جہنم والے ہیں، جو جہنم کمانا چاہتے ہیں، جو جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ در حقیقت اپنی ہی غلطیوں، اپنی ہی کوتاہیوں اور اپنی ہی مرضی سے وہاں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے جہنم والوں کے بارے میں سوال ہرگز نہیں کرے گا. تو ہر کسی کی کمائی اس کے اپنے لیے ہے، نہ آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال ہوگا نہ مجھ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے معاف کر دے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور ہرگز یہودی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے
کبھی بھی راضی، اگر وہ نبی سے راضی نہیں ہو سکتے تو آپ سے اور مجھ سے یہودی اور نصارہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصارہ آپ سے راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ دیتے ہوئے فرما دیا قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان یہودیوں کو بھی کہہ دیجئے اور ان نصارہ کو بھی کہہ دیجئے، قل ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہے، هو الہدا، وہی ہدایت۔ میری بہنوں، میرے بچوں، آپ لوگ یاد رکھیے، یاد رکھیے گا، کوئی ایک بھی عمل، کوئی ایک بھی عمل میں نے اور آپ نے ایسا کر دیا جو یہودیوں اور نصارہ کی مشابہت رکھتا ہے تو یقین رکھیے اللہ نے ہمیں معاف نہیں کرتا۔ بڑی آسانی سے ہم عقیقے کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے میں اور آپ اللہ کے احکامات کو اپنے پیچھے ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، ہم استغفار کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے باسی الفاظ میں بتا دیا کہ تم نے یہودیوں اور نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی۔ آپ نے ایک بات میں ان کی مشابہت کر لی تو پھر باقی بھی سب باتوں میں ویسے ہی ہوں گے۔ دیکھیے ایک اولاد ہمیشہ اپنی نسل سے جانی جاتی ہے، اپنے باپ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی اعمال سے پہچانا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اتباع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ باتوں کو مان لیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہم نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن میں پیچھے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہودی وہی تھے جو اللہ کی کچھ باتوں کو مان لیتے اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے۔ بالکل آج بھی ہمارا بھی وہی حال ہے، بالکل وہی حال ہے ہمارا۔ جو دل کو باتیں لگتی ہیں ان کو مان لیتے ہیں، جو دل کو نہیں پہنچتی، دل کو تو ہمیشہ ہدایت پہنچتی ہے، لیکن جو ہماری عقل نہیں مانتی نا جس بات پر، یہ ہم نے دنیا کی لگژریز کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کہ واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو وہ چاہتے ہیں، بعد الذی جاءک، حتیٰ کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس اور میرے پاس ہدایت آ گئی، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ان ساری باتوں پر اگر عمل کیا، من العلم، اللہ کی طرف سے علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ دیکھ لیجیے کتنے واضح الفاظ میں اللہ نے بیان کر دیا، ما لک من اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ کو اپنا دوست بنا لیجیے، اللہ کو اپنا ولی بنا لیجیے، اللہ کو اپنا مددگار بنا لیجیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور بالکل اس کی تلاوت ایسے ہی کی جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق تھا۔ اس میں وہ یہودی شامل تھے جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب یعنی کہ تورات کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا، اس کو سمجھ کر پڑھا۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف ہم نے پڑھ لیا اور بس پڑھ لیا۔ در حقیقت ان میں ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ تلاوت کرتے ہیں اس طرح سے، جب اللہ تعالیٰ کے قرآن یا اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو بھی کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں، ان میں جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جنت کے لیے اور زیادہ پیشن سے اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جنت حاصل کر لیں۔ جب حرام بتایا جاتا ہے تو وہیں پر اپنے حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی زندگی سے، جب حلال بتایا جاتا ہے تو وہ اس حلال کو ڈھونڈنے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ حق ہے تلاوت کرنے کا قرآن کا کیسے، کہ اللہ نے جو الفاظ قرآن میں بیان کر دیے ان پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتا دیا قرآن کے اندر ان کو ویسے ہی مان لینا، اس کی جیسا اس کا حق ہے تلاوت کو کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے
उलाइका युमिनून बिही, यही वो लोग हैं जो इसके ऊपर ईमान लेकर आए, इस पर अल्लाह की किताबों पर। यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी, जो कि यहूदियों में से थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमन वमन यकफुर यकफुर, जिसने इनकार कर दिया, और जिसने अल्लाह की बातों का, जिसने अल्लाह के अहकामात का इनकार कर दिया, फौलाइका हुमुल खासिरून, तो देख लीजिए वो बहुत सख्त खसारा पाने वाले। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को उन खसारा पाने वाले लोगों में शामिल ना करें। मैं बार बार आपसे कहूंगी, बहुत तेजी से हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी रवायतों के अंदर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम बहुत तेजी से अनकॉन्शियसली इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करते जा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी अमल करने लगे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अल्लाह ने उस काम से रोका है। राजी कोई नहीं होगा, ये आप लिख लीजिए, कोई राजी नहीं होगा। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आपसे राजी नहीं हो सकते, तो फिर मैं और आप कहाँ तक करें? हमसे कौन राजी है? राजी करने की कोशिश कीजिए उस रब्बुल इज्जत को जो फौरन ही राजी हो जाता है। यकीन कीजिए, पूरी पूरी रातें जागते रहेंगे, आप सिर्फ अपने आप को सिर्फ टटोल कर देखिए, अपनी अपनी लाइफ का, अपनी पास्ट का। आप में से सब ने कोई ना कोई नेकियां की होंगी जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि कोई भी नेकी से खाली है, अल्लाह ताला सबको तौफीक देता है। आपने बसा औकात जिंदगी में अपनी सारी की सारी कुव्वत लगाकर कोशिश कर दी होगी किसी की मदद करने के लिए, किसी के लिए हेल्प करने के लिए, किसी की तकलीफ में काम आने के लिए। एट द एंड क्या होगा? यू विल हैव नथिंग। आपको तकलीफ वहीं से पहुंचेगी जिसको आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सब कुछ अता दे दिया हो, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुव्वत, अपनी सारी मोहब्बत दे दी हो। एट द एंड यू विल बी विद एम्प्टी हैंड्स। कि क्यों अल्लाह ताला हमें ये सब चीजें दिखाता है? इसलिए दिखाता है कि लौट आओ अपने रब की तरफ, जो तुम्हारी हर हर लम्हे का कदरदान है, तुम्हारे हर हर सांस का कदरदान है, तुम्हारी सांसों के साथ जो अल्लाह का नाम तुम्हारे जहनों में भी चल रहा होता है, अल्लाह ताला उस सोच का भी कदरदान है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा कदरदान। और हम कितने बदबख्त हैं उनकी अल्लाह की उन सारी बातों को छोड़ किए हुए। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सबको उन सारी इग्नोरेंस के लिए माफ कर दे जो हमने अपनी कोताहियों में अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमने दुनिया को राजी करने के लिए कर दी।